ہاں جی، السلام علیکم سب کو، تمام دوستوں کو جو مجھے اس وقت لائیو دیکھیں گے۔ میں اصل میں لائیو آنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کچھ عرصے سے کچھ زیادہ کرٹیسزم دیکھ رہا تھا میں فرانس کے بارے میں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا کہ ایک کوئی شخص لائیو گیا ہے اور کسی مولوی کو بلا کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ آج ہم فرانس کو جو ہے مزہ چکھا دیں گے۔ کیسے فرانس کو جو ہے اس کے اوپر زبردست تنقید کی جائے کہ اس کو سبق سکھا دیں۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو دیکھیں گے کلک کیے بغیر، ان میں اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ وہ کلک کر کے دیکھیں۔ بغیرتی کا ثبوت مت دیں، کلک کر کے دیکھیں، کیونکہ کلک کر کے دیکھنے میں انسان غیرت مند ہوتا ہے۔ پتہ ہونا چاہیے کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا، کیونکہ منافقت جو ہے اسی کے اوپر میں نے بات کرنی ہے آج۔ بہت سارے لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا، برا لگے گا، لیکن اپنا رویہ ہمیشہ سے پچھلے 17 سال سے ایک ہی بات ہے کہ میں اور میرا بھائی ہم جو ہے منافقوں کے بہت خلاف ہیں، اور منافقت جو کرتے ہیں ان کی کوئی بخشش نہیں ہے ہمارے سامنے۔ خیر، یہ دوسرا ٹاپک ہے۔ بات یہ ہے کہ کس بات پہ تمام پاکستانی یا مسلمان جو ہیں وہ فرانس کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرانس کے پریزیڈنٹ نے تنقید کی۔ میں پچھلے 1 سال سے اپنے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، ڈیلی موشن پہ، یوٹیوب پہ، گوگل پہ، تمام سائٹ جو میری ہیں جس کے اوپر لنکڈ ہے اس کے اوپر یہ لکھتا آ رہا ہوں کہ مجھے وہ فوٹیج بھیجو۔ بار بار بولتا ہوں کہ مجھے وہ فوٹیج بھیجو جہاں پہ پریزیڈنٹ فرانس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بری تنقید کی۔ سب لوگ، پورا دنیا کے جو ہیں مسلمان جو ہیں وہ سیکھ پا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی تنقید کرے گا یا ان کے اوپر کوئی بری بات کرے گا تو میں بذات خود اسی کے خلاف ہوں گا، مگر بھائی پروف کے ساتھ بات کرو نا۔ میں کہتا ہوں وہ فوٹیج مجھے بھیجو جس کے اوپر جو ہے پریزیڈنٹ مینول نے، جو ماکرو ہے، اس نے تنقید کی ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈائریکٹ۔ ابھی تک مجھے فوٹیج کیوں نہیں بھیجی آپ لوگوں نے؟ اور اگر نہیں ہے فوٹیج تو پھر سب اپنے منہ کو بند کریں۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنے منہ بند کر دینے، زپ لگانی چاہیے۔ اور علماء دین جو ہیں، بمائے ارتگان جو ہے، جو وہاں بیٹھا بکواس کر رہا ہے، اب اس کے ڈنڈا دیا ہے پریزیڈنٹ فرانس نے، اب خاموش بیٹھا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ فرانس نے اسے بولا ہے کہ اپنے منہ بند کر دے، نہیں تو یورپین یونین تیرا منہ بند کر دے گا، تیرا ناطقہ بند کر دے گا۔ اس لیے وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا، بول نہیں رہا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر یورپین یونین کے ساتھ پنگا کیا تو اس کی ساری جو ہے نا، کیا نام ہے، سسٹم اس کا، وہ جیپرڈائز ہو جائے گا۔ بھائی دیکھو، بات یہ ہے، تم لوگ مسلمان جہاں بھی رہ رہے ہو، دنیا کے کسی کونے میں میری اسپیچ کو سنتے ہو، سنو غور سے۔ فرانس کے اندر عیسائیوں کے بعد دوسرا بڑا مذہب جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے، اور مسلمان جو یہاں رہتے ہیں وہ جس آرام اور سکون سے رہ رہے ہیں، اگر ان سے پوچھو تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ پھر ان کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے بات ایسی کہی گئی نہیں ہے۔ یہ کہا گیا ہے، پریزیڈنٹ نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے دہشت گردی اور اسلامک دہشت گردی اور اسلامک ٹیررزم کو جو ہے اپنے ملک میں پنپنے نہیں دینا۔ اس دین کے جو ٹیررزم ہے اور اس دین کے جو فسادی ہیں ان کو پلٹنے نہیں دینا۔
ان کو پنپنے نہیں دینا اس ملک کے اندر. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر پاکستان میں عیسائیت جو ہے وہ کیا نام ہے اپنی یاراداری کرے اور حضرت عیسیٰ کے اوپر بات اٹھائے تو پھر آپ لوگوں کا بھی کام ہے کہ آپ لوگ جو ہے پھر وہ خاموش بیٹھیں. دیکھو بھی بات یہ ہے کہ ابھی میں ڈائریکٹ ہوں, کسی میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ سامنے آئے اور کیا نام ہے اس بات کو کہ وہ مجھ سے سوال کرے. جی کوئی بھی سوال کرے, کوئی بھی شخص اس وقت جو ہے میں ڈائریکٹ ہوں, کوئی شخص, سب دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی سوال نہیں کرے گا کیونکہ سب منافق ہیں. ہم لوگ منافق قوم ہیں, ہم منافقوں میں ہیں. ہماری قوم, ہم مسلمان, ہم منافق ہیں. ہم صدیوں سے منافق ہیں. ہم باوجداد سے پیچھے سے چلے آ رہے ہیں منافق. ہم بیسیکلی منافق ہیں. اس لیے جو ہے ہم لوگوں کو جو ہے صرف بلا بلا کرنی آتی ہے, بکواس کرنی آتی ہے, اور جو ہوا میں بات اڑ جاتی ہے اس کے پیچھے چلنا, اس کا فساد بنانا, اس کا بات کا بتنگڑ بنانا, یہ ہمارا کام ہے. کیونکہ مسلمانوں میں 100 میں سے 80% پوری دنیا میں 80% جو ہے جاہل اور اجڑ ہیں لوگ ہیں, اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی انہی میں شامل ہوتے ہیں. فرانس کو سبق سکھانا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. فرانس یورپین یونین کا وہ ملک ہے جو پورے یورپ کو ڈیل کرتا ہے. فرانس اور جرمنی پورے یورپ کو ڈیل کرتا ہے, اور پریزیڈنٹ ماکرو جو ہے وہ بہت پاورفل آدمی ہے. اس کو کتا بنا رہے ہیں, اس کو کیا نام ہے یہ بکواس کر رہے ہیں, بک کر رہے ہیں, ذلیل کر رہے ہیں. کیا تم لوگوں کو اور کوئی کام نہیں؟ تم لوگوں نے کیا کیا مسلمانوں نے 1400 سالوں میں؟ تم لوگوں نے کیا کیا؟ میں تو ہمیشہ سوال کرتا ہوں 1400 سالوں میں تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ کوئی سوئی بنائی ہے؟ کوئی سائیکل بنائی ہے؟ راکٹ اور کیا نام ہے چاند ستاروں میں جانا تو بہت دور کی بات ہے. کوئی اسکوٹر بنایا ہے؟ کوئی چیز بنائی ہے تم لوگوں نے؟ کوئی ایجادات کی ہے تم لوگوں نے 1400 سالوں میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں نے بدنام کر دیا پوری دنیا میں, اسلام کو بدنام کر دیا پوری دنیا میں اپنی حرکتوں کی وجہ سے, فنیٹک قسم کی وجہ سے. دنیا کی بدکار, بدعنوان, لٹیری, خبیث, بذات قوم مسلمانوں میں مسلمان ہیں کہ ساری غلاظتیں ان کے اندر ہیں. گھر سے لیتی ہے سیاست, غلیظ سیاست شروع ہوتی ہے, محلے سے شروع ہوتی ہوئے جو ہے گاؤں شہروں میں ہوتی ہے, پورے ملک میں غلاظت, غلیظ سیاست, ہر بندہ سیاستی ہے وہاں پہ. یہاں پہ دیکھو کسی باہر بندہ چلے جاؤ, کسی یورپین سے, کسی یورپین کے بندہ, کسی یورپین کو باہر چلے جاؤ جو پیور یورپ ہے, یورپین ہے, ان سے بات کرو, وہ سیاست بات نہیں کرے گا. وہ دنیا کی بات کرے گا, آگے پیچھے بات کرے گا, کاروبار کی بات کرے گا, ترقی کی بات کرے گا, انفارمیشن کی بات کرے گا, لیکن کوئی سیاست کی بات نہیں کرے گا. سیاست کی بات تب کرے گا جب الیکشن آ رہے ہوں گے. جب الیکشن سر پہ ہوں گے پھر یہ قوم جو ہے اس کے اوپر ڈسکس کرتی ہے, ہاں کس کو ووٹ دینا ہے, کس کو ووٹ نہیں دینا, کس نے کام کیا, کس نے کام نہیں کیا, کیا موجودہ پریزیڈنٹ جو صحیح کام کیا نہیں کیا, اس کو اڑا دیں, نئے کو لے کے آئیں, کیا کریں. اس طریقے سے سیاست اسد ہوتی ہے اس قوم کے اندر جب الیکشنز میں قریب ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں اور پاکستان دنیا کے ہر مسلمان ملک میں جو ہے ہر ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے الیکشن لے کے آتا ہے. وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, وہاں سے شروع کرتا ہے اپنی سیاست, اور جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کیں رو رہا ہوتا ہے, اس میں بھی سیاست ہوتی ہے. اتنے بدکار ہیں ہم لوگ, ہمارا کریکٹر نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو جاگتا, کھاتا, پیتا نہیں دیکھ سکتے. ہم ایک دوسرے سے جلن, حسد, بغض اور نفرتیں رکھتے ہیں. کسی کوئی آگے بڑھتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں, اس کی خباثت کرتے ہیں پیچھے بیٹھ کے. ہم یہ قوم ہے. آج پاکستان لے لو, عراق لے لو, جارڈن لے لو, سمجھے نا, کوئی بھی مسلمان ملک لے لو, سب کے سب برباد ہے. سب کا بینڈ بجا ہوا ہے کیونکہ سارے خلیص ہیں, سارے بکھے ننگے ہیں, اور تمہارے سیاستدان اور علماء دین تم لوگوں کو چوتیا اور پھدو بناتے ہیں اور تم بنتے رہتے ہو.
جنہیں لائے گلی انہیں لائے ٹر پئی. یہ ہے ہماری قوم مسلمان. پڑھی لکھی قومیں ہوتی ہیں وہ ٹیبل ٹاک کرتی ہیں. بڑے سے بڑا مسئلہ ہو, بڑے سے بڑا مسئلہ ہو, بڑے سے بڑی پرابلم آ رہی ہو, ٹیبل ٹاک ہوتی ہے. ہاں جی آپ نے ایسی بات کی, کیوں کی, ایسے نہیں ہونا چاہیے. ٹیبل ٹاک ہوتی ہے. ٹیبل ٹاک کے اوپر جو ہے فیصلے ہوتے ہیں. چلے ہیں وہاں سے, اپنی ٹوئی نہیں ہے, آئے ہیں فرانس کو ٹکر لینے کے لیے. پتہ ہے فرانس کی طاقت کیا ہے؟ جانتے ہو فرانس کیا ہے؟ فرانس کے چون کے برابر نہیں تم لوگ. پورے دنیا کے مسلمان جو جتنے ورلڈ کے جو مسلمان کنٹریز ہیں اس کی چون کے برابر نہیں ہے. اتنی ترقی ہے یہاں پہ, اتنی ڈیولپمنٹ ہے یہاں پہ, اتنا پاورفل ہے ہر چیز سے. ابھی پچھلے دنوں فرانس کا آسٹرونیٹ جو ہے جو وہ اس خلا میں گیا ہے, کئی سالوں سے جا رہے ہیں, پھر گیا ہے. تمہارا کوئی آسٹرونیٹ گیا خلا میں؟ قرآن تم لوگ پڑھتے ہو, نمازیں تم کرتے ہو, عبادتیں تم کرتے ہو, ہیں چوتڑ کھڑے کر کر کے روزے تم رکھتے ہو, عمرے حج تم کرتے ہو. تم لوگوں نے کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ اس کے علاوہ تم لوگوں نے کیا ایجاد کیا ہے؟ تمہارے پاس تو کام ہی ہے اور کچھ. جب دنیا سے ٹکر نہیں لے سکتے پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگتے ہو, یا اللہ فرانس کو تباہ کر دو, یا اللہ امریکہ نے تباہ کر دو, یا اللہ فلانے نے تباہ کر دو. تمہارے لیے اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے اچھا یہ پاکستانی مجھے بول رہا ہے, یہ مسلمان مجھے بول رہا ہے کہ میں فرانس کو تباہ کر دوں. ارے چلو جی, چلے سب جو ہے فرشتے جا کے فرانس کو تباہ کر کے آؤ. پھدو بیٹھا ہے وہ اوپر. وہ خدا ہے, وہ سب کا خدا ہے, وہ رب العالمین ہے. تم لوگوں نے اپنے اپنے خدا اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں. میرا خدا, ہمارا خدا. فیس بک لکھتے ہو اللہ لکھو, بھائی کیوں لکھو؟ اللہ سب کا ہے. جو اللہ نہیں لکھے گا وہ اللہ اس کا نہیں ہے. یہ فنیٹکزم چھوڑ دو. بدکارو, بزاتو, حرام کارو, منافقو, یہ حرام کاریاں چھوڑ دو. تباہ ہو گیا 1400 سال میں. تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کے خاندان کو تم لوگوں نے بے عزت کروایا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کو تم تمام مسلمانوں نے بے عزت کروایا ہے. لیٹ ڈاؤن کیا تم مسلمانوں نے. آج خانہ کعبہ بند ہے نا, کبھی سوچا ہے اللہ پاک واپس رون کے لے آ, واپس رون کے لیا خانہ کعبہ کی. اللہ پاک جو ہے وہ پاگل ہے کیا؟ وہ خانہ کعبہ بند اس لیے کیا ہے کہ تم لوگوں کی بذاتیہ حرامزادیاں پینچودوں کیوں کیا سے اللہ تعالیٰ نے خانہ جو خانہ کعبہ بند کیا ہے کہ یہ پینچود مسلمان جو ہیں یہ بندے کے پتر بن گئے ہیں. سوچے کہ میں غصے میں کیوں ہوں, میں جلال میں کیوں ہوں, میں تیش میں کیوں ہوں. کبھی سوچا ہے اللہ تیش میں کیوں ہے؟ چوتڑ کھڑ کے اوپر کھڑ کے نمازیں پڑھنے نہیں, روزے رکھ لینے, احسان کرے. اللہ پہ احسان مت کرو. یہ روزے رکھ کے نمازیں پڑھ کے جو چوتڑ اوپر کھڑ کے جو نمازیں پڑھتے ہو, یہ حج زکات یا جو کیا نام ہے عمرے کرتے ہو, احسان مت کرو اللہ پہ. اس کے تمہارے احسان کی ضرورت نہیں ہے. وہ تمہارے دل و دماغ کو دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے مسلمان جو ہیں 1400 سالوں میں ابھی تک آگے کیوں نہیں بڑھا, کیوں نہیں گیا آگے مسلمان؟ اس کو پرابلم کیا ہے مسلمانوں کو؟ باتیں بہت سخت ہے. تم لوگوں کو تو گڈی گڈی باتیں چاہیے نا, پیار. میں بولوں یہاں بیٹھے جی ہم مسلمان بہت زبردست ہیں, ہمارا دین بہت زبردست ہے, ہم جو ہیں دنیا کے بڑی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, یہ چاہتے ہو. اور پھر تعریفوں کے پل باندھے جائیں. یہاں تعریفوں کے پل نہیں باندھیں گے. یہاں جو بات ہوگی سیدھی بات ہوگی. یہ غلطی تم لوگوں میں ہے, غلطی مسلمانوں کے اندر ہے. تمہیں پسند آئے نہ آئے, I just give a damn shit. I just give a damn shit. میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. میں وہی بولتا ہوں جو میرا دل کہتا ہے.
तुम मुसलमान गलत हो। कोई भी शख्स किसी को बुरा नहीं कह सकता या उसके घर पे उसके नकब नहीं लगा सकता जब तक कि उसको खुद सही ना हो। अगर बाहर का बंदा कोई कहता है कि मुसलमान गलत है तो इसका मतलब है मुसलमान गलत हैं तो लोग कहते हैं ना। अगर एक घर के अंदर, एक घर के बीच में नफाक हो, एक घर के अंदर नफाक हो, घर को ले लो, पूरी दुनिया के मुसलमान जो उसको इकट्ठा कर लो, मैं वो बात कर रहा हूं, मुसलमान जो है इकट्ठे, उनको एक घर बना लो, एक घर, उसमें नफाक हो, इत्तेफाक ना हो, बदकारियां हो, हरामजादियां हो, बज़ातियां हो, लुटेरापन हो, झूठ, मुनाफिकत और गंदगी हो और आपस में लड़ते झगड़ते हो, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि बाहर का मजा जो बैठा होगा वो तुम्हारे पे कब्जा नहीं करेगा आके? वो कहेगा इस घर को टूटा हुआ है, इसको इस घर के ऊपर कब्जा कर लो। ये तो आपस में लड़ रहे हैं। 54 ममालिक हैं मुसलमानों के, सारे कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। कुत्ता उधर, पागल कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं सारे। तो तुम लोग चले हो फ्रांस को टक्कर लेने के लिए, फ्रांस को उड़ाने के लिए। ओ भाई, केड़े ख्वाबां च रहिंदे हो, केड़ी दुनिया च रहिंदे हो हैं? दिल के पपोले जो है वो फेसबुक पे निकाल दिए हैं, ट्विटर पे निकाल दिए, समझे ना, अपनी अपनी बोली बोल दी, फिर सोफिस्टिकेटेड किस्म की लैंग्वेज के साथ जो है अपना जो है अपने आप को शो किया, हम सोफिस्टिकेटेड कौम है। ऐसे सोफिस्टिकेटेड कौमें ऐसी नहीं होती, तरक्की याफ्ता, इल्म से भरी, शऊर से भरी, तालीम से भरी, बड़ी सोच की से कौमें बनती हैं। पिचकी हुई सोच और नीची सोच, धक्या जैसी सोच के साथ कौमें नहीं बनती। हमारे मुल्क में पाकिस्तान हो चाहे वो दूसरा इस्लामी मुल्क हो, उसमें फनाटिक बैठे हुए, उलमा दीन बैठे हुए, सारा दिन ब्ला 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 बकवास करते रहते हैं। काम का काम कोई नहीं है, तरक्की का काम कोई नहीं है। मुझे 30 साल हो गए हैं, जब भी मुड़ के देखता हूँ पाकिस्तान में वही ट्रेनें चल रही हैं फटी पूरी, वही उनके स्टेशन टूटे फूटे हैं, वही वहां पे टूटी फूटी बसें चल रही हैं, वही रिक्शे चल रही हैं, वही टांगे चल रहे हैं, वही गड्ढे चल रहे हैं, वही सलवार कमीजें पहनी हुई हैं, वही धोतियां पहनी हुई हैं, समझे ना, वही जो है दक्यानुसी ख्यालात है, वही जो है क्या नाम है जो बैकवर्ड किस्म की आदत है वो वही की वही है। अभी तक पाकिस्तान में कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। यूरोप में जो जितने पाकिस्तानी रहते हैं वो भी नहीं बदले, वो भी यहां पे कुछ नहीं बदला, उनमें कुछ नहीं, कोई तरक्की की बात नहीं। कितने यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी सालों से रह रहे हैं, उनके ज़हन नहीं बदले, उनका कल्चर नहीं बदला, उनका सिस्टम नहीं बदला। इतने डेवलप्ड मुल्कों में रह के भी उनका जो है सिस्टम नहीं बदला। इंतहा है कि अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है, जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान में मुसलमान पाकिस्तानी रहते हैं, उनको अल्लाह ने मौका दिया, आंखें खोलो, दिमाग खोलो, उल्लू के पट्टो दिमाग खोलो। मैं तुम लोगों को इस मुल्कों में लाके बसाया है, देखो ये लोग किस तरह रहते हैं, इनका सिस्टम कैसा है, इसके ऊपर उठो और अपने मुल्क के अंदर जाके फाइट करो, उसके लिए आवाज उठाओ कि इस तरह का होना चाहिए, सबको इकट्ठा होना चाहिए। इनको यहां पे हर कोई अपनी नाक तक सोचता है, मैं खा लूं, मैं पी लूं, मैं घर बना लूं, मैं जायदाद बना लूं, मैं रोटी खा लूं, मैं गाड़ी बना लूं, मैं मकान बना लूं, बस इसी में लगे हुए पूरा दुनिया के मुसलमान इसी में लगे हुए। क्या ऊपर ले लो, हुकूमतों में ले लो, तो चाहे नीचे ले लो, सब एक ही चक्कर में लगे हुए। गुर्बत, अफलास, भूख, नंग, गुर्बत के ढेर लगे हुए, उसका जिन नाच रहा पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया के मुसलमान कंट्री में। कहते हैं फ्रांस को सबक सिखाएंगे। ओ पाजी, खुदारा पहले अपने आपों को दुरुस्त करो, अपने किरदारों को दुरुस्त करो, अपने मन को दुरुस्त करो, अपने सिस्टम को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, फिर दूसरे मुल्कों की बात करो, फिर जाओ फक्तन फवक्तन एक एक शख्स मुसलमान अपने आप को सही करे। मौलवियों पे, उलमा दीन पे मत बैठो, हर शख्स अपनी जगह अपने किरदार को बेहतर बनाए और बनाए।
प्रैक्टिकली बनाए और अपने खानदान अपनी फैमिली के बंदों को कैरेक्टर सही करे। झूठ, धोखा, फ्रेब, लूटपन, मारा मारी, हरामजदगी और बदकारियों से हट के परफेक्ट बने हर मुसलमान, तो फिर खुदा भी ऊपर से नीचे आएगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो भी आ जाएंगे और सब आ जाएंगे नीचे कि मुसलमान सही हो गया है, अब इनकी मदद करनी चाहिए। एवं ही बैठ के ते दुआवां करते रहना, समझे ना, और ये लानते भेजते रहना, इस पे लानत हो, फलाने पे लानत हो, फ्रांस पे लानत हो, अमेरिका पर लानत हो। और भाई लानते भेजने से क्या होता है? पहले अपनी लानत तो खत्म करो, दूसरे पे लानत डालने से पहले अपनी लब पर जो लानते पड़ी हुई है, जो खुदा की तरफ से लानते पड़ी हुई है हम पे, उसको तो पहले बर्दाश्त करो। उसको तो समझो कि हम इतनी लानती क्यों हैं कि हम डेवलप नहीं करते अपने आप को। ये सब बातें मैंने इसलिए कही हैं, मुझे ऑन एयर आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने हकीकत जो है वो तुम लोगों को सबको बताई है। कोई किसी का नहीं बिगाड़ सकता है, ना कोई आप लोग पूरे दुनिया के मुसलमान मिल के ना वो एर्दोगान की चूतोड़े में घुसे हो ना, एर्दोगान की बोलती बंद कर दी है, क्योंकि एर्दोगान बहुत उछल रहा था, समझे ना, यूरोप के खिलाफ। मैंने तकरीर सुनी मैनुअल मैक्रों की, प्रेसिडेंट की, उसने कहा एर्दोगान साहब खामोश होकर बैठ जाए, अगर मैं खड़ा हुआ ना, अगर यूरोपियन यूनियन खड़ी हो गई ना, तो तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, ना तुम्हारे मुल्क को जगह मिलेगी। उस दिन के बाद एर्दोगान की बोलती बंद है, बोलता नहीं है। तुमने जिसको हीरो बनाया हुआ है, हीरो बनने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ता है। जैसे यूरोपियन यूनियन 28 मुल्क इकट्ठे हुए हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट 50 जो सूबे हैं वो इकट्ठे हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट एमिरेट्स है, एमिरेट्स जो है इकट्ठे हुए हैं, फिर ताकत बनती है। तुम लोग सारे मुसलमान में इत्तेफाक ही कोई नहीं। चले हो फ्रांस के प्रेसिडेंट को और फ्रांस को और उसके प्रोडक्ट को बंद कर रहे हो। वो तुम्हारे प्रोडक्ट बंद करने से क्या होगा? फ्रांस की अपनी कॉलोनियां 100 कॉलोनियां 100। सुनो पाकिस्तानियों, सुनो गौर से, फ्रांस की कॉलोनियां जैसे ब्रिटिश कॉलोनी पाकिस्तान था या इंडिया था, इस तरह की बहुत सारी, इसी तरह ब्रिटिश तो मर गए, उनकी तो सारी कॉलोनियां चली गई। फ्रांस की 100 कॉलोनियां इस वक्त मौजूद है, 100 कॉलोनियां जिसमें उसका प्रोडक्ट जाता है। किसी ने बताया तुम लोगों को? 100 इसके जो है ना, इसकी कॉलोनियां हैं जहां पे इसका प्रोडक्ट जाता है। फिर दुनिया की हर मुल्क में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वो तुम्हारा भूखा है, तुम लोग कि तुम प्रोडक्ट बंद करोगे तो वो भूखा मर जाएगा क्या? फ्रांस की इकोनॉमी और फ्रांस का जो सिस्टम है वो ताकतवर है। तुम्हें मालूम है कि फ्रांस के अंदर जब से कोविड आया है, जब से ये डिजीज आई है, तब से कोई भी फ्रांसी भूखा नहीं मर रहा। सिस्टम है यहां पे, कोई भूखा नहीं मर रहा। जिनके रेस्टोरेंट बंद हैं उनको पैसे मिल रहे हैं, जिनके होटल बंद हैं उनको पैसे मिल रहे हैं, जिनकी नौकरियां चल गई है उनको सोशल मिल रही है। आई समझ? कोई शख्स बाहर बैठ के भीख नहीं मांग रहा। हर बंदा घर बैठ के क्या 4 रोटी खा रहा है, गवर्नमेंट उसको दे रही है। चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो यहूदी है, समझे ना, हर किस्म का बंदा यहाँ पे इस कोविड के दौरान जो है, जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो अपने बंदों को रोल नहीं दे रही है। तुम उस फ्रांस को साथ टक्कर लेने जा रहे, जिसके घर के बंदे क्यों आवाम का पेट भरा हुआ है, उससे फाइट करोगे? चीचू की मलिया है क्या फ्रांस? एक मुल्क है, एक बहुत बड़ा मुल्क है, मुल्क चल रहा है। उठे हैं फ्रांस को सबक सिखाने के लिए। अपनी बेवकूफियां दुनिया के सामने मत लाओ, क्योंकि दुनिया तुम पे हंसेगी और हंस रही है। आई समझ? अपने किरदारों को सही करो पाकिस्तानियों और मुसलमानों।
اپنے اوپر جو بدکار بٹھائے ہوئے ہیں، بدعنوان لٹیرے بٹھائے ہیں، پہلے ان کو تو ہٹا کے دیکھو. پریزیڈنٹ ماکرون، پریزیڈنٹ فرانس کو تو بعد میں ہٹاؤ گے، اور سفیر کو تو بعد میں نکالو گے. ابھی بھی نہیں نکال سکے، بڑے ہڑتالیں کی ہے نا، نہیں نکال سکے نا، کیونکہ فرانس نے کہا ہے اگر سفیر نکلا نا تو پاکستان کی بولتی بند کر دوں گا. یہ اپنی گورنمنٹ سے پوچھو اے پبلک، کہ فرانس سے کہا ہے اگر ہمارا سفیر گیا تو پورا یورپین یونین جو ہے تم لوگوں کی بند کر دے گا، اور یورپین یونین بند کر دی نا تو تم لوگ ایتھوپیا بن جاؤ گے. کیونکہ پاکستان کے کرتا کراتے جو لوگ ہیں، جو سیاستدان تم لوگ چنتے رہے ہو، جرنیل چنتے رہے ہو، بیوروکریٹ چنتے رہے ہو، علماء دین چنتے رہے ہو، انہوں نے 74 ایئر سے اپنے اوجرے بھرے ہیں اور تم لوگوں کو بھوکا مارا ہے، تم کو روٹی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. ٹرک کی روشنی نا، ٹرک کی روشنی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، دوڑتے رہو. تو تم لوگ دوسرے ملکوں سے کیا فائٹ کرو گے؟ اور پھر ترقی یافتہ ملکوں سے جو ٹیکنالوجی میں اتنی پاورفل ہے، پہلے اپنے جو اوپر بٹھائے ہیں ان سے تو نبڑو. ان سے تو تمہیں نبڑا نہیں جا رہا. 4 گولیاں چلتی ہیں تو رولا ڈال دیتے ہو، مر گئے حکومت. ایسا نہیں ہوتا. اگر مرنا ہے تو پھر لاکھوں کروڑوں میں مرو، پورا پاکستان اٹھ کے چڑھ جائے گورنمنٹ کے اوپر، حکومت بدل کے دکھاؤ. وہاں پہ ایک مولوی اٹھتا ہے، 4 مولوی خاموش رہتے ہیں، علماء دین خاموش رہتے ہیں. ایک سیاستدان اٹھتا ہے، سارے سیاستدان چپ ہو جاتے ہیں. اپنے میں غداریاں ہیں تم لوگوں میں، اپنے میں منافقتیں ہیں. پھر خدا نہیں آتا زمین پہ، نہ ہی وہ واپس پان سے بھیجے گا. خدا کی قسم، میں اللہ کی قسم دے کہتا ہوں، میرے جیتے جیتے میں نہیں سمجھتا کہ اللہ پاک پروردگار پاکستان کی مدد کرے گا یا اسلامی ممالک کی مدد کرے گا. کیونکہ اسلامک سسٹم کو ورلڈ میں کامیاب ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، اگر تمام اسلامی ممالک اکٹھے ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں، اور ایک کسی کو بڑا مانے، ایک کو سامنے رکھے یا 2 کو سامنے رکھے، باقی سب اس کو پیچھے چلیں، پھر کچھ ہو سکتا ہے. اور وہ تم لوگوں میں دم نہیں ہے، وہ اسلامی ممالک میں اور تمہاری تمام مسلمان قوم میں دم نہیں ہے. ادھر پاکستانی ہے تو وہ 90 گز کا ہے، ادھر وہ کیا نام ہے سعودین ہے تو وہ 90 گز کا ہے، ادھر جو سوڈان چلے جاؤ تو وہ 90 گز کا ہے، ادھر افریقہ چلے جاؤ تو وہاں کے لوگ 90 گز کے ہیں، سارے 90 گز کے ہیں. جب سارے 90 گز کے ہوں گے تو پھر جو ہے ان میں چاہیے ہے 100 گز کا کوئی بندہ، وہ 100 گز کا بندہ پیدا نہیں ہونے دیتے. تو میں نے یہ جو اتنی سپیچ کی ہے نا، اور ابھی بھی کہتا ہوں جو پیچھے چھپ کر کے بیٹھے نا، منافقت مت کرو. منافقو جو پیچھے بیٹھ کے سن رہے منافقو، میں منافق بولتا ہوں جو پیچھے بیٹھ کے سن رہے ہیں، جو کلک کر کے نہیں سن رہے. تو آئی سمجھ؟ سامنے آؤ، کلک کر کے دیکھو، میں دیکھوں کون کون ہے سامنے. تم لوگوں میں یہ منافقت ہی ختم ہوتی، بڑی بڑی منافقتیں کیسے ختم کرو گے؟ کیسے ختم کرو گے؟ یہ روزے کس لیے رکھ رہے ہو؟ یہ نمازیں کس لیے پڑھ رہے ہو؟ یہ تہجدیں کس لیے پڑھ رہے ہو؟ تم لوگوں میں تو یہ اتنا پیچھا نہیں ہے کہ جمال ٹاکو بات کر رہے ہیں تو ہم پیچھے بیٹھ کے سن رہے ہیں، نہیں سامنے آ کے اس کی بات سنیں. ہماری انگلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، تمہاری انگلیوں میں منافقت ہے، تمہارے من میں منافقت ہے، تمہارے دماغوں میں منافقت ہے، تمہاری روحوں میں منافقت ہے، تمہارے جسم میں منافقت ہے. جس قوم کے ہر پور میں منافقت ہوگی وہ دنیا کو شکست نہیں دے سکتی، وہ فرانس کو شکست نہیں دے سکتی، وہ امریکہ کو شکست نہیں دے سکتی، وہ آسٹریلیا کو کینیڈا کو شکست نہیں دے سکتی، اور شاید پتہ نہیں ہندوستان کو بھی نہ دے سکے، میرا خیال ہے. اس لیے باتیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں. جو سچا ہوتا ہے نا، جو کڑوا بولتا ہے اسے کوئی نہیں سنتا. بات وہی ہوتی ہے جو کڑوا بولتا ہے اس کو سنو، اس کو ہضم کرو، اور اس کو سوچو کہ بندے نے صحیح باتیں کہی ہیں. ابھی ڈانس لگا دو، یہاں پہ عورتوں کی چوتڑ لگا دو، تھان لگا دو، سمجھے نا، ننگی چوتے لگا دو، ابھی کروڑوں لوگ آ جائیں گے،
अरबों लोग लाइकिंग पे लाइकिंग, लाइकिंग पे लाइकिंग होगी। फ्रस्ट्रेशन कौम, मुसलमान फ्रस्ट्रेटेड कौम है। औरत के पीछे जाना, औरत दे दो, औरत मेले आता नहीं हो, किसी ने बड़ा अच्छा बनाया, औरत मेले औरत मंगे पेड़ा तो देने वाले बखेड़े बखेरे, तो बंदा मंगे आटा ओदा भी काटा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। करैक्टर सही करो, अपने करैक्टर सही करो, अपने किरदार सही करो मुसलमानों, फिर दुनिया से टक्कर लो। मिसाइल बना रहे हैं इधर उधर उधर, क्या नाम है, रोटी खाने को नहीं है, मिसाइल बना रहे हैं, मिसाइल बना के हम जंग करेंगे। बोलड़ी के यहाँ पे दुनिया जो है तरक्की कर रही है, और तुम मिसाइल बना के तो जो है दिखाओ दुनिया को, सब दुनिया तुम लोग पे हंस रही है, पूरा यूरोप अमेरिका कनाडा तुम्हें हंस रहा है, दुनिया इकोनॉमी फाइट कर रही है, तुम लोग मिसाइल बना रहे हो। खोते के पुत्र गधे। बारह मुझे कह रहा था कि मैंने बड़ी बकवास सुनी है फ्रांस के बारे में, समझे ना, जाहिल उज्जड गंवार लोगों की जो फेसबुक पे और ट्विटर पे और पता नहीं कहाँ पे जो बकवास आती है फ्रांस के बारे में, समझे ना, उसका जवाब मैंने आज दे दिया है। फ्रांस को मुकाना है ना, तो पहले अपना करैक्टर सही करो, अपने आप को तगड़ा करो, अपनी नफ्स खत्म करो, अपने आप को दुरुस्त करो, सही करो, फिर उसके बाद फिर बात करना फ्रांस के बारे में। कीचू की मलिया मत समझो फ्रांस को, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल कंट्री, ओके, हर लिहाज से, समझना, वेरी पावरफुल। सो दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू से। मैंने जो चाहता था मैंने कह दिया। किसी को अच्छा लगे ना लगे, जस्ट गिव अ डैम शिट, आई जस्ट गिव अ डैम शिट। मेरी बला से किसी को अच्छा लगे ना लगे, मुझे किसी की फेवर नहीं चाहिए, मैं किसी के से खाता नहीं हूँ, समझे ना। मुझे अपने पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया, समझे ना, दिया तो गैरों ने दिया, स्टैब्लिश किया तो गैर मुल्कों ने किया, अपने मुल्क ने तो कुछ नहीं दिया, जो था वो भी लूट लिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर हजम हो जाए तो ठीक है, नहीं होता तो दिस इज़ नॉट माय प्रॉब्लम। फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे। फिलहाल इसी को हजम करें जो मैंने कहा है, इसी को हजम कर लिया आप लोगों ने और कुछ सीख लिया तो ठीक है, वरना आप लोग सीखने वाले नहीं हैं। पोतड़ों के बिगड़े जल्दी जल्दी सही नहीं होते। थैंक यू। मैं सैयद मुस्तफ़ा जमाल टाको, फ्रांस से पेरिस से आप लोग से मुखातिब था। थैंक यू, चाओ चाओ, बाय बाय।